سردار مسعود احمد خان صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنا خصوصی وقت دیں. وہ ایک ممتاز سفارتکار ہیں، تجزیہ کار ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں اور سابق صدر آزاد کشمیر بھی ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ابھی یہ جو پوری کارروائی ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ افغانستان نے اپنے بلبوتے پر کیا ہے یا افغانستان کو کسی کی شے حاصل تھی جس میں کہ وہ CIA ہو سکتا ہے، موساد ہو سکتا ہے، افغانستان کی اپنی یہ چاہ ہو سکتی ہے، را ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ بہت ہی قابل افسوس ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مزید کشیدہ ہوئے ہیں. یہ 2021 سے کشیدگی جاری ہے اور اس مرتبہ بہت ہی آگے بڑھ گئی ہے. لیکن جو دوسرا سوال آپ نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو پہلا شک و شبہ ہے ہمارا وہ رو کا ہے. اور شک و شبہ نہیں، اس کے بارے میں ہمارے پاس شواہد بھی موجود ہیں پاکستان کے پاس، جو کہ بین الاقوامی برادری کو ہم بتا چکے ہیں اور ٹھوس شواہد موجود ہیں. یعنی تحریک طالبان پاکستان جو بھی حملے کر رہی ہے اسے افغان طالبان کی حمایت حاصل ہے، سرپرستی حاصل ہے، اور اس کے علاوہ وہ ان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں، افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں واضح ہیں. کیا کوئی اور ایجنسی بھی ہو سکتی ہے؟ اسے جو ہے آپ اس بات کو رد نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے. لیکن بنیادی طور پر جتنی پراکسیز پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں دہشت گردی کے لیے، وہ ساری کی ساری ہندوستان کی سرپرستی میں کر رہی ہیں. تو اس میں افغانستان ملوث ہو گیا ہے. افغانستان نے پاکستان کا احسان ماننے کے بجائے، کیونکہ برسوں افغان لوگوں کو ہم نے یہاں پناہ دی ہے، پالا ہے، اور اس کے بعد یعنی جب وہ یہ افغان طالبان امریکہ کے ساتھ متصادم تھے تو اس وقت بھی ان کو سیف ہیونز دی گئی یہاں. امریکہ اس کے اوپر برہم بھی ہوا، اس نے بہت پاکستان کے خلاف تعدید بھی، کارروائیاں بھی کی اور پاکستان کو نشان تنقید بھی بنایا. لیکن اس کے باوجود پاکستان افغانستان کے عوام کے ساتھ کھڑا رہا. تو یہ صورتحال ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ یہ گریلا وارفیئر تو ہے نہیں کہ وہ امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہوں. یہ ایک ہمسایہ ملک جس کی ایک سٹینڈنگ فوج ہے اور اس کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے. اس سال جو ہے بتایا گیا ہے کہ 1500 حملے افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے اوپر ہوئے ہیں. وہ بلوچستان میں ہوئے یا خیبر پختونخوا میں ہوئے ہوں، اور اس میں تقریباً 924 لوگ مارے گئے ہیں، جس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ لا انفورسمنٹ آفیشلز کی ہے، اور اس کے بعد جو سویلینز بھی مارے گئے ہیں. تو کوئی بھی ساورن اسٹیٹ خاموش نہیں رہ سکتی. پاکستان نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور بالآخر ایک ملک جسے اس کا دوست ملک ہونا چاہیے، اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے عوام ہمارے دوست ہیں، اس کے خلاف کارروائی کرنی پڑی مجبوراً. اور یہ کارروائی اگر نہ کی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل ہی بے بسی کا اظہار کرتا، بے بسی کا سامنا دیتا یا ثبوت دیتا، جس سے پاکستان نے میرا خیال ہے کہ مناسب ترین اقدامات کیے ہیں. انتہائی قابل احترام سردار صاحب، آپ نے ابھی فرمایا کہ ٹھوس شواہد موجود ہیں. ہماری جنگ افغانستان یا ان کی عوام سے نہیں ہے، یہ میری رائے کرسٹل کلیئر ہوں. ہماری رائے جو ہے، میری رائے جو ہے، ہماری جنگ جو ہے وہ تو افغان عبوری حکومت، افغان طالبان اور فتنہ الخارج جیسے دہشت گرد عناصر کی جانب سے جو مسلط کی جا رہی ہے، جو ہم پہ لڑائی ٹوسی جا رہی ہے، وہ لڑائی ہے. میں قبلہ سردار صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں عالمی سطح پر پاکستان کے اس بیانیے کی، جو بیانیہ ہم دے رہے ہیں، وزارت خارجہ دے رہی ہے، اس کو کیا پذیرائی ملے گی سردار صاحب؟ جی اس کو پذیرائی مل چکی ہے. امریکہ کو اس کا علم ہے، اور اسی وجہ سے اس نے BLA اور مجید بریگیڈ کو جو ہے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا تھا، فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا تھا. ابھی جو امریکہ اور پاکستان کے درمیان باہم مشاورت ہوئی ہے تو اس میں بنیادی نقطہ یہی جو تحریک طالبان پاکستان میں دہشت گردی ہے یا داعش کی ہے، وہی زیر بحث رہی ہے. اس سلسلے میں بھی گزشتہ برس تک امریکہ میں موجود تھا، امریکہ میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے موجود تھا. تو اور اس مرتبہ بھی جو ہے ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک میکانزم ہے جس کی یہاں ایک میٹنگ ہوئی ہے پاکستان میں. تو اس میں بنیادی نکات یہ ہیں کہ کس طریقے سے تحریک طالبان پاکستان اور داعش
کا کلا کما کیا جائے، کیونکہ یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور ان کا بنیادی مقصد پاکستان میں فساد پیدا کرنا ہے، یہ نظریاتی فساد پیدا کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو قتل کرنا۔ اب یہ کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اس کی حمایت حاصل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حمایت حاصل ہے، ہمیں خلیجی ریاستوں میں حاصل ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بین الاقوامی برادری کا بڑا حصہ جو ہے دہشت گردی کے خلاف ہے، اور پاکستان کے ان کے ساتھ ڈائیلاگز بھی رہتے ہیں۔ تو اس میں اس وقت جو ہے افغانستان تنہا ہے، پاکستان تنہا نہیں ہے۔ افغانستان کی حکومت کو عبوری حکومت کہتے ہیں، اور ریاست افغانستان کو افغان طالبان کی انتہا پسند پالیسیوں کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ تسلیم بھی نہیں کیا گیا، یعنی مطلب افغان طالبان کو تسلیم نہیں کیا گیا ایک قانونی حکومت کے طور پر۔ اور میں سمجھتا ہوں پاکستان 2021 سے لے کر اب تک اس عبوری حکومت کا اور افغان طالبان کا سب سے بڑا وکیل رہا ہے۔ ہم نے شروع میں یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہمارا ایک ایکسٹینڈڈ ٹروئکا تھا افغانستان سے متعلق، جس کی سربراہی پاکستان نے کی، اور دنیا بھر کے ممالک کو یہ منوانے کی کوشش کی کہ اس رژیم کو تسلیم کیا جائے اور ان کا ہاتھ بٹایا جائے، اور انہیں جتنی بھی انسانی امداد چاہیے وہ دی جائے، تاکہ افغانستان جو ابھی جنگ سے نکلا ہے تو اسے جو بھی تباہ کاری ہوئی ہے اس اور تعمیر اس سے بچانے کے لیے، اور اس کے بعد جو تعمیر نو کے لیے ہم ان کی مدد کر سکیں۔ پاکستان جو ہے کل بھی اس کا ان کا جی پاکستان نے قطع کلامی کی معذرت، لیکن پاکستان نے ہمیشہ افغانستان پر ایک نرمی کا ہاتھ رکھا ہے، مدد کے لیے ہمیشہ موجود رہا ہے، لیکن یہ جو ہم نے کارروائی دیکھی افغانستان کی طرف سے، اور اس نے پاکستان کی کئی چوکیوں کو نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ ہمارے جوان بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن عسکری رد عمل تو پاکستان نے انہیں دے دیا۔ مگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے سفارتی محاذ پر اگر اس میٹر کو ٹیک اپ کیا جائے تو کیا مؤثر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں، یا پھر عسکری نتیجے سے ہی پائیدار نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، تین راستے ہیں، تینوں اختیار کرنے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے ہمارے باہمی رابطہ بحال ہونا چاہیے، اگرچہ امیر منتقی نے جو ان کے عبوری وزیر خارجہ ہیں انہوں نے دلی میں بہت غلط بیانات دیے ہیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، اور دوسرے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے۔ اس سے زیادہ تلخ اور منفی بیانات پاکستان کے خلاف نہیں دیے جا سکتے تھے، وہ بھی ایک دشمن ملک کے سرزمین پہ۔ تو ایک تو یہ، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں، میں اس کی وکالت کروں گا کہ ہمارے جو بھی رابطے وہاں موجود ہیں، ہمارے خصوصی ایلچی کے ذریعے یا وزیر خارجہ کے ذریعے، اس سطح پہ ہمیں دوبارہ سے جو ہے گفتگو کرنی چاہیے تاکہ جو ہے اس کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ دوسرا راستہ جو ہے کہ 3 ممالک نے بیانات دیے ہیں، اور اس میں ہے قطر ہے، اس کے سعودی عرب ہے، یہ ہمارے دوست ممالک ہیں، اور ایران نے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس میں کسی قسم کی ثالثی کرنے کے لیے بھی تیار ہے یا کوئی رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور تیسرا راستہ عسکری، یعنی جہاں ہمیں جو ہے ہمارے شہریوں کو اور ہمارے فوجیوں کو قتل کیا جائے تو اس کا متناسب جواب دینا بہت ضروری ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ یہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا۔ قابل احترام سردار صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، امریکی طالبان کے جو وزیر خارجہ ہے وہ چلے گئے بھارت، وہاں سے فتنہ خارج کو تھوڑا سا ذرا بوسٹ ملا، اور انہوں نے ہم پر حملہ کیا، ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا اور 200 سے زائد ان کو جہنم واصل کر دیا۔ ان حالات میں جو اس وقت چل رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مصروف ہیں مغربی سرحد پر اپنی دفاع کے لیے، تو بھارت کیا بزدلانہ کوشش اس موقع پر دوسری طرف سے کر سکتا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، ایک تو بھارت کی ہمیشہ سے بہت ہی بزدلانہ پالیسی رہی ہے، اور اس کے بعد وہ چال بازی کے ذریعے پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے موقع ملا اور پاکستان کے پرانے حلیف افغانستان کے سیاسی ڈھانچے میں اس نے دراڑیں پیدا کی، کابل اور قندھار کے درمیان دراڑیں پیدا کی، اور وہاں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور
ایک جو ان میں سے دھڑا تھا اسے قائل کر لیا کہ پاکستان اور آپ کے تعلقات جو ہے کشیدہ ہونے آپ کے مفادات میں ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اسے یہ پتہ ہے کہ مغربی سرحد کی طرف ہماری بہت سی فوجیں متعین ہیں, اس کی وجہ دہشت گردی کی جنگ لڑ رہی ہیں, تو وہ ان کے یہ خیال ہوگا کہ اس موقع سے فائدہ ہوتے ہوئے, اور بلڈ اپ دیکھا گیا ہے بہت زیادہ جو ہے مشرقی سرحدوں پہ بالخصوص سیالکوٹ اور اس کے آس پاس اور نیچے کی طرف بھی, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی دوبارہ حرکت کریں, لیکن اس کے سلسلے میں افواج تیار ہیں. دوسری جو ہے بھارت کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر ہماری مغربی سرحد کے اوپر بڑی تعداد میں افواج موجود ہیں, اس کے باوجود ہمارے پاس اتنی افواج موجود ہیں کہ ہم مشرقی سرحدوں کا دفاع کر سکیں. تو ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے, اور بھارت جو ہے اس نے اس قسم کے بہت سے اشارے دیے ہیں کہ وہ شاید دوبارہ حملہ کرے گا, کیونکہ اپنی ساکھ کو بحال کرنا چاہتا ہے. اس کو جو ذلت آمیز شکست کا مئی 2025 میں سامنا ہوا تھا, اس کی وجہ سے وہ ساری اپنی جو جماعت ہے بی جے پی یا اس کے بعد راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ جو ان کا مدر انسٹیٹیوشن ہے, یا جب وہاں حزب اختلاف ہے, ان کے سامنے ذلیل و رسوا ہو چکا ہے, اور اس کی کوئی مطلب ہے کہ کوئی ان کو پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو کریڈیبلٹی کا ایروژن ہوا ہے, اس کی وجہ سے وہ دوبارہ سے پاکستان کے اوپر شاید نہیں بلکہ یقین ہمیں تو تیار رہنا چاہیے کہ وہ کوئی حملہ کریں گے, کوئی ایسی شرارت کریں گے, اور یہ افغانستان کی صورتحال سے بھی وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ.